درود سے محمد و محمد ایسا صحیح ہے. اور میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ جو آیہ مودت ہے، اس آیہ مودت پر جو عمل کرے گا، یقین کیجئے کہ جو آیہ مودت پر عمل کرتا ہے کسی بھی فرقے سے ہو، اس کا جو غیب سے تعلق ہوتا ہے نا، وہ کسی عام انسان کا تعلق نہیں ہو سکتا. میں تقریر جب آگے بڑھے گی تو میں واضح کروں گا کہ کس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا تعلق براہ راست عالم غیب سے برقرار ہو سکتا ہے، جہاں پر دوسرا کوئی شخص عالم غیب سے تعلق اور ارتباط کو برقرار نہیں کر سکتا. اہل بیت کا چاہنے والا عالم غیب سے اپنے ارتباط کو اور تعلق کو اور کنیکشن کو برقرار کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے پاس جواب اس دنیا میں نہ آئے، لیکن وہ یہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ اس وقت میری بات سنی گئی ہے اور میں عالم غیب سے متعلق ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلسل اہل بیت کی مودت کے ذریعے رسول خدا کو رسالت کا اجر دے رہا ہے. رسول خدا رسالت کا اجر دریافت کر رہے ہیں خدا کے حکم سے. یعنی جب بھی مودت اہل بیت کے سلسلے میں آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے، آپ کے سامنے یہ آیت آئے گی، آپ کے دل کو تقویت دے گی کہ تم نے مودت اہل بیت کے تقاضے کے مطابق اس عمل کو انجام دیا. جان لو کہ تمہارا مد مقابل پروردگار عالم ہے، تمہارے مد مقابل رسول خدا ہیں. تم نے ان کو یہ چیز عطا کی. آپ کسی بھی مجلس کے لیے قدم اٹھا کر جائیں، میلاد کے لیے جائیں تو الداعی الی الخیر نیچے ہوتا ہے اراکین فلاں مجلس کے، یا فلاں مسجد کے ٹرسٹی، فلاں امام باڑے کے ٹرسٹی، فلاں بانیان مجلس. جیسے اس مجلس کے منعقد کرنے والے کچھ لوگ ہیں، مومنین ٹرسٹ نے تعاون کیا. لیکن آپ جب قدم اٹھا رہے ہیں تو دریافت کرنے والا، وصول کرنے والا، یعنی ریسیونگ اینڈ پر کوئی اور نہیں ہے، خدا ہے اور رسول خدا ہے. یہ بتائیے جب آپ اس آیت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو اب اس سے بڑھ کر غیب سے تعلق کیا ہوگا کہ آپ یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ عالم غیب سے براہ راست آپ کے تعلق کو مستقر کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، مستحکم کر رہا ہے. اور پھر میں نے کل ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ شہزادی کے حوالے سے کہ عفت، شرم، حیا، پاکیزگی، پاک دامنی، اس میں کوئی گفتگو شہزادی کے بارے میں کی جائے تو اہانت ہے. کیونکہ فارسی شاعر کا ایک شعر ہے، چون وصف او بسورہ کوثر خدا کنت. جب خدا سیدہ کی فضیلت بیان کرے سورہ کوثر میں، ہرانچ موز وصف او گویم شکست اوس. اب جو بھی ہم سیدہ کے بارے میں گفتگو کریں یہ سیدہ کا نقص ہوگا. سیدہ کی فضیلت ہم بیان نہیں کر سکتے، فضیلت وہ ہے جو سورہ کوثر میں بیان کی گئی. لیکن بہرحال اب علیکم السلام، اب اس کا سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ یہ گفتگو ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ نسل کو تربیت پانا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں، یقین کریے کہ میرے دل سے دعا نکلتی ہے ان بچوں کے ماں باپوں کے لیے اور والدین کے لیے کہ جو اس حالت میں، آج ایک دم سے موسم اچانک ٹھنڈا ہو گیا، بارش ہے، برسات ہے، گرمی ہے، ایگزامز ہیں، کیا کیا سلسلہ چل رہا، لیکن بچوں کو یہ ماں باپ اپنے ساتھ مجلس میں لاتے ہیں، فرش اعضاء پر بٹھاتے ہیں. ابو الفضل عباس کی محبت یہیں سے ملی، سید شہزادہ علی اکبر کی محبت یہیں سے ملی. یعنی مسلسل ایک چیز ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے. اور اب میں اسی ملک سے تعلق رکھنے والے دانشور، فنون لطیفہ، فائن آرٹ، ان طبقوں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں جن کا دین سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ان شعبوں سے ہیں جہاں پر کریٹیویٹی کو، خلاقیت کو اور کریشن کو اور مختلف طرح کی انوویشنز کو، مختلف طرح کی ذہن انسانی جو ماسٹر پیس بناتا ہے، ان جگہوں سے ان کا تعلق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مجلس کے اندر خلاقیت اور کریشن کی طاقت جو مجلس ابھارتی ہے وہ کوئی مکتبہ فکر، کوئی درسگاہ نہیں ابھارتی. اس کی وجہ یہ کہ ذاکر جب ڈپکشن کرتا ہے، ذاکر جب نریٹ کرتا ہے کربلا کے واقعات کو، تو یہ عام واقعے کو نریٹ نہیں کر رہا، عام واقعے کو بیان نہیں کر رہا، یہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ جس نے عالم امکان میں تہلکہ مچا دیا. اور پھر اس کے بعد وہ ماں، وہ خاتون، وہ باپ آتا ہے جب فرش اعضاء پر آتا ہے، وہ خاتون آ رہی ہے. اس جملے کو سمجھ لیجیے گا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ خاتون آتی ہے جس کے وجود کے ساتھ ایک اور وجود متصل ہے جو کچھ مہینوں بعد اس دنیا میں قدم رکھے گا. خاتون جب گریہ کرتی ہے، ابو الفضل عباس کا نام آتا ہے، تو جینز میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں.
اور یہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کی تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے. کریٹیوٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے, کریشن انوویشن یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ ایک ایسی چیز کو لے کر آتا ہے کہ جو اس کی ماں کو عالم غیب سے متصل کر چکی تھی. جب اس کا وجود ماں کے وجود سے متصل تھا, اب جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بالکل مختلف ہوتا ہے دنیا کے تمام بچوں سے. اب آپ سمجھے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ من وجد فی قلبہ برد حب اہل البیت فلیکثر الدعاء لامہ. جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے وہ بہت کثرت کے ساتھ دعا کرے. کس کے لیے؟ اپنی ماں کے لیے. یا رسول اللہ ماں کا ذکر کیوں؟ کیونکہ 35-40 ہفتے تم ماں کے وجود سے متصل رہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں نیومیریکلز, الجبرا کے سمز, ٹریگنومیٹری, جیومیٹری ایکویشنز حل کرنے کو دی جاتی ہیں ماؤں کو, اور ان کو مختلف نٹس, یہ جو مغزدار میوے, خشک میوے, ڈرائی فروٹس کھلائے جاتے ہیں, مختلف ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں. کیوں؟ اب یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. ہٹلر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے ایک نسل کو, جنریشن کو چینج کرنے کا منصوبہ بنایا کہ صاحب بیٹر آپشن کس طرح سے وہ کروموزومز اور جینز, اور ایک بڑی تفصیل ہے. میرا مطالعہ ناقص ہے, میرا شعبہ نہیں ہے, اور میں ڈرتا ہوں جو میری چیز نہیں میں اس میں خواہ مخواہ اتروں. تو یہ بہرحال دور دور سے جو ہم نے چیز پڑھی, مقالے اور آرٹیکل اور رسائل میں اور جرائد میں, یہ سب چیزیں کیوں؟ تاکہ نسل جو آئے ایک خاص ذہنیت کے ساتھ آئے, سماج اوپر کی جانب جائے. تو یہ جو سماج اوپر کی جانب جا رہا ہے یہ آپ کو اس طرح سے عطا کیا گیا ہے کہ آپ کی اولادیں عالم غیب سے متصل ہو کر اس دنیا میں آتی ہیں. آپ کی اولادیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھائی لکھائی کو چھوڑ دیں, مولانا نے کہہ دیا, نہیں. یعنی آپ کو ایک وہ چیز دی گئی ہے کہ آپ نے ہیرے کی کان میں سے ہیرا نکالا ہے, کوئلے کی کان میں سے کوئلہ نکلتا ہے. کوئلے کی کان میں سے جو کوئلہ نکلا جتنا بھی ترشوا لیں اس کی قیمت میں فرق نہیں پڑے گا, لیکن ہیرا جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا اس کو اچھی طرح سے ترشوائیے. یہ جو اولاد ہے محمد آل محمد کی مودت کے بعد وجود میں آئی ہے, یہ وہ ہیرا ہے جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا, ترشوائیے تاکہ قیمت بڑھ سکے اس کی. اور یہاں سے یہ بات کہ کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا, اسی کو لے کے آگے بڑھوں, وہ بات یہ, لیکن پھر میں تکرار کر رہا ہوں کہ بچوں کو مجالس میں لے کر آئیے, بچوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے, بہت ہلکے پھلکے انداز میں, بہت زیادہ اس کی ڈینسٹی کو بڑھائیے مت کہ یہ کہا تھا, اس کے بعد کیا جملہ تھا, کیوں تھا. نہیں بیٹا, مولانا نے ایک واقعہ سنایا تھا, یہ کس کی طرف اشارہ تھا. بچے کا ذہن سوچنے پر مجبور ہو, اور بچے کے ذہن کو ایک ایکسرسائز کی طرف مائل کیجئے ذہنی, کہ مجلس میں مولانا نے کیا کہا, اس سے بچوں کا ذہن پروان چڑھ سکے, گروتھ ہو سکے گی, اور ایک نرشمنٹ اور انرچمنٹ ملے گی, جس طرح سے ہمیں یہ غذا ممبر سے ملتی ہے. اب یہاں پر کل میں نے ایک بات کہی تھی شہزادی کے حوالے سے کہ شہزادی شرم حیا عفت پاکیزگی پاک دامنی کا مظہر ہے. اس میں بات کرنا بالکل ایک کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ بات کرنے کی, مجھے الحمدللہ سب جانتے ہیں. لیکن شہزادی کا یہ جو پہلو ہے شخصیت کا, شرم حیا عفت پاکیزگی پاک دامنی, یہ ایک پہلو ہے. اور خود شہزادی کا علم توحید کے بارے میں, شہزادی کا علم رسالت کے بارے میں, شہزادی کا علم اسلامی فقہ کے بارے میں, شہزادی کا علم قرآن کی تفسیر کے بارے میں, شہزادی کا علم کہ فلسفہ نبوت ختمی مرتبت کیا ہے اس کے بارے میں. جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادی کی شخصیت صرف تقدس, قداست, پاکیزگی, طہارت کی مالک نہیں ہے, بلکہ شہزادی کی ذات والا صفات کا ایک ایکیڈمک, ایک پڑھائی لکھائی کا, ایک علم و عمل کا, ایک معلومات کا, ایک معرفت, ادراک, شعور کا ایک اور پہلو بھی ہے شہزادی کا, کہ وہ جو خطبہ شہزادی نے فدق کا خطبہ دیا وہ اتنا عجیب ہے کہ آج تک علماء اس کی تفاسیر لکھ رہے ہیں کہ اس لفظ شہزادی کا مقصد کیا تھا. اور اس کے بعد خوب توجہ کیجیے گا, اور اس کے بعد ہر لغت حسن انتخاب لغت, یعنی سلیکشن, ووکیبولری کا جو سلیکشن کیا شہزادی نے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بی بی کسی بڑی عجیب عربی زبان کی یونیورسٹی میں پڑھائی کر کے آئی ہے. بھائی ایک بچہ آئے میرے سامنے 18 برس کا,
اس گاؤں میں پیدا ہوا ہو یہ بچہ، خوب توجہ کیجیے گا. اب یہ وہی دیکھیے چھپے ہوئے پہلو ہیں جو کوشش کرتے ہیں ہم ان پہ سے گرد ہٹانے کی. کوئی بچہ ایک ایسے گاؤں میں پیدا ہوا ہو کہ جس گاؤں میں 100 200 300 400 گھر ہوں. اس بچے کی جب وہ 5 سال کا بچہ ہو تو ماں مر گئی ہو، کسی اسکول میں نہیں گیا ہو. اس بچے کا نہ بھائی تھا نہ بہن تھی. باپ تبلیغ کی خاطر گھر سے باہر رہتا تھا. اس کے سامنے اگر آپ لکھ دیں کہ بھائی آپ نے پڑھا نہیں، ہاسپٹل میں یہ بورڈ لگا ہوا تھا پیتھولوجیکل لیبورٹری، اور بہت مشکل سا کوئی لفظ میڈیکل کا، کہتا یہ آتی تو ہے تھوڑی بہت انگریزی لیکن یہ بڑا لمبا چوڑا لفظ ہے مولانا مجھے نہیں پڑھنا آیا. آپ کہیں ہاں بھائی حق ہے اس کو، بیچارہ 100 200 گھر تھے نہ اسکول جا سکا، ماں مر گئی تھی. یہ میں کس کی بات کی ہے؟ میں نے لڑکے کی. اور اگر لڑکی ہو پھر جہل کا مرحلہ اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ غیر مردوں سے کوئی بات چیت کا ذریعہ نہیں ہوتا. لڑکا پھر گلی میں جا کر کھیلتا ہے، ورڈ بلڈنگ بڑھتی ہے، الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے، ووکیبلری بڑھتی ہے، تو بچہ اپنے دوستوں سے سیکھ لیتا ہے. بھائی میرے دوست تھے برابر میں، ان کے ابا ایرونوٹیکل انجینئر، ان کے ابا بہت بڑے ڈاکٹر، ان کے ابا فزکس کے پروفیسر، یہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر. میں ایک انگوٹھا چھاپ انسان تھا لیکن میں نے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا. تو میں اپنے جہل کو کسی حد تک چھپا جاؤں گا. لیکن اگر یہی لڑکیوں کو جو گھر سے باہر نہ نکلے اور جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں آئے تو پھر جنگ بدر و احد کا سلسلہ، باپ گھر میں نہ رہے، باپ اپنے اوقات کو باہر گزارے. اچھا جب گھر میں آئے تو ازواج کے حجروں میں زندگی گزارے، آدھی رات سے پہلے اٹھ کر نماز عبادتیں پڑھے، کتنی گفتگو کرے مسلسل اصحاب کی طرف سے، یا رسول اللہ یہ کام ہو گیا، یا رسول اللہ وہ کام ہو گیا. اصحاب صفہ 450 اصحاب، 450 صحابی، ان کو جا کر درس دینا. تو رسول خدا گھر میں وقت کتنا گزارتے تھے، اور اگر گزارتے تھے تو کتنا کس انداز سے علم منتقل کیا. یہ بی بی، یہ لڑکی، یہ بچی رسول خدا کی ایک اکیلی بیٹی جب پیدا ہوئی تو 5 برس کی تھی، ماں مر گئی. مکے کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی، کسی اسکول میں نہیں گئی. جب مدینے میں آئی تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ رسول خدا نے درس قرآن کا دیا اور فقہ کا دیا، اور کسی سنڈے منڈے اسکول میں نہیں گئی، کسی فرائیڈے اسکول میں نہیں گئی، کسی سمر ویکیشنز کے سینٹر میں نہیں گئی جہاں دینیات کی تعلیم دی جا سکے. اور اس کے بعد جو خطبہ دیا، خوب توجہ کیجئے گا، معجزہ اس خطبے کا بی بی کے سنیے. اگر لوگ کہیں گے صاحب جناب امیر کے خطبے دیکھیے، جناب امیر کا جو پہلا خطبہ ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے، وہ ختمی مرتبت کے انتقال یا شہادت کے فوراً بعد مختصر سے خطبہ. صحیح. تو آپ کہیں گے بھائی امیر المومنین کے خطبے تھے ایسے، تو اگر امیر المومنین کے خطبے ایسے تھے تو امیر المومنین نے جو پہلا خطبہ دیا ہے وہ رسول خدا کی رحلت پر دیا ہے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد جناب سیدہ کا خطبہ ہے. تو ایک کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مولا کائنات نے یہ تمام چیزیں سکھائی ہوں گی، تو پھر صاحب اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، خود علی نے کس سے سیکھا؟ تو آپ نے بڑی کوشش کی جناب سیدہ کو شاگرد تو قرار دے دیا علی بن ابی طالب کا، اور علی بن ابی طالب کس کے شاگرد تھے؟ رسول خدا کے. تو دیکھیے اس خاندان کی خصوصیت یہ، جب بھی کسی کی خوبیوں کو تلاش کیجئے گھوم پھر کے آئیں گے رسالت پر. کسی غیر معصوم سے علم حاصل کرتے ہوئے یہ ہستیاں آپ کو دکھیں گی نہیں. تو شہزادی کے تقدس، پاکیزگی، شرم، حیا، عفت کے بعد اب ہم اس موضوع پر آتے ہیں کہ شہزادی نے جو خطبہ دیا اس میں کن علمی موضوعات کو، کن اکیڈمک ٹاپکس کو، اور کن بڑا ایک اگر کہا جائے لفظ ایک علمی خطبہ ہے، اسکولسٹک خطبہ ہے، عجیب انداز سے گفتگو فرمائی شہزادی نے. اور عجیب بات یہ بخدا امام باقر کی ولادت کب ہے؟ سن 57 ہجری. شہزادی کی شہادت کب ہے؟ 10 ہجری. کتنے سال ہوئے؟ 47 سال. امام باقر نے جو توحید کے بارے میں خطبہ دیا ہے، جو بی بی ایک لفظ ہے لا من، لا ایک لفظ ایک حرف اور من دوسرا لفظ، بڑے بے قیمت لفظ ہیں عربی زبان میں، کوئی بڑے گاڑا لفظ نہیں ہے. جس جگہ پر بی بی نے رکھا ہے خلقت کے حوالے سے اس لا من کو، وہیں پر امام باقر نے اپنے خطبے میں اس لفظ کو رکھا. اور خدا جانتا ہے. اور میں اسٹیفن ہاکنگز، بھائی دیکھیں میرا موضوع نہیں ہے، نہ میں کوئی روپ ووپ جھاڑنا چاہتا ہوں، میں بہت ٹوٹا پھوٹا سا پڑھا ہے اسٹیفن ہاکنگز کو.
تو جو اسٹیفن ہاکنگ نے جس چیز کو لے کر گفتگو شروع کی ہے، اگر وہ اس لا من شیء خلقہ کو شاید پڑھ لیتا تو اس کی ریسرچ کسی اور انداز سے ہوتی. میری ایک ناقص رائے ہے، اور میں تھوڑا سا شکوہ کروں اب معاشرے کا کہ بھائی آپ لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ ہم جیسے مولانا حضرات کو اگر ہمیں کوئی فزکس کا مسئلہ چاہیے تو ہمارے سامنے آگے اچھی طرح سے بتائیں مولانا دیکھیے فزکس کا یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، ممبر پر جا کر بیٹھیے گا تو اپنی جہالت کا ثبوت مت دے دیے کوئی ادھر ادھر کی بات کہہ کر. یہ اکنامکس کا مسئلہ یہ اس طرح سے ہے، یہ سوشل سائنس کا مسئلہ یہ اس طرح سے ہے، اس کو اس طرح سے کیا جاتا ہے، دنیا میں ریسرچ اس پر یہ ہوئی ہے. کیونکہ ہماری تو رسائی نہیں ہے، ایکسس نہیں ہے ہماری ان چیزوں پر، اگر ہو تو ان اصطلاح سے ٹرمینالوجیز سے ہم دور ہیں. تو ہمیں آپ جیسے لوگوں کی کسی کی مدد چاہیے، جس طرح سے مذہبی چیزوں کی اصطلاحات ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ دور ہیں ان چیزوں سے، اور ہم آپ کو ایک بیس فراہم کرتے ہیں اور اپنے مطالعات کو اسٹڈی کو آپ لے کر آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لا من شیء، ابھی میں خطبہ جب پیش کروں گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ بی بی نے کیا عجیب جملہ کہا ہے. اور آج کی ماڈرن سائنس، میں نہیں کہہ رہا کہ آج کی ماڈرن سائنس، اور مجھے اس کو کہنے میں کوئی آر بھی نہیں ہے، یہ جو ہمارے ایک مسئلہ آ چکا ہے. دیکھیے مولانا یہ بایولوجی میں ریسرچ وہ ہوئی فلاں جس شخص نے کی امریکہ میں، کیمبرج آکسفورڈ میں، فلاں یونیورسٹی میں اسرائیل کی، یہ دیکھیے قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے. پہلی بات سمجھ لیجئے قرآن نے کوئی ذمہ داری نہیں لی کہ میں سائنس کے مطابق بات کروں گا. اور گھبرائیں مت کریں آپ، ریسرچ کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، دونوں ٹکرا رہے ہیں. ٹکرائیں، علمی ایک جرت ہونی چاہیے، ایک کرے جو آپ کے اندر ایکیڈمک کرے جو کہ مولانا میری تحقیق یہ کہہ رہی ہے، قرآن اس کے خلاف کہہ رہا ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ اپنی تحقیق کی ناک کو موم کی ناک سمجھ کے زبردستی موڑیں، آیات کو اور سائنس کو ملائیں؟ سائنس 2019 کی سائنس ہے، قرآن کو رہنا ہے قیامت تک کے لیے. اگر نہیں مل رہی دونوں چیزیں تو نہ ملیں. مولا کائنات کا خطبہ تخلیق کائنات، کریشن آف یونیورس کے بارے میں جو ہے، اگر وہ آپ کی سمجھ میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، زبردستی ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو آج کی تھیوریز ہیں جو ثابت ہو چکی ہیں، یا کوئی ہائپوتھیٹیکل گفتگو ہے، نظریاتی گفتگو ہے، تھیوری کے حد تک گفتگو ہے، زبردستی ہم ٹھوک پیٹ کر ٹھوک بجا کر اس کو لائیں اور سائنس کے ساتھ اس کے ایک الائنمنٹ کروائیں، اس کو سائنس کے مطابق قرار دیں. علمی کریج، ایکیڈمک کریج، ہمت یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی نظر پہنچی ہے آپ اس کے مطابق بات کیجئے، اس سے آگے آپ بات مت کیجئے. مانا پھر تو قرآن ٹکرا جائے گا سائنس سے تو ٹکرا جائے، تو پھر قرآن کی حقانیت. پریشان مت ہوئیے آپ، قرآن بچانے والی کوئی اور ہستی ہے، آپ اپنا پڑھائی لکھائی کرتے رہیے. تو یہ بات ہے. اور یہ ہمارے مولانا قرآن اور سائنس، یہ دیکھیے جو سائنس کہہ رہی ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے. یعنی اللہ میاں بیچارہ آپ کا اتنا بے دست و پائے نعوذ باللہ کہ گیلیلیو سے پہلے کی سائنس کہتی تھی کہ صاحب زمین تو گول نہیں ہے، اس وقت آپ ثابت کرتے قرآن سے زمین گول نہیں ہے. بڑے ہم اچھلتے کودتے پھانتے ہوئے آتے. دیکھیے قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے. آج کون سا زمانہ ہے؟ 532 آفٹر کرائسٹ اے سی ہے. تو 532 میں ہم نے کہا کہ دیکھیے زمین چپٹی ہے، مسطح ہے، ایک پلین کی طرح ہے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے. قرآن کو بچا لیا ہم نے. گیلیلیو کا زمانہ آیا، سب قرآن کے تو کہا تھا آپ کے قرآن زمین چپٹی ہے، سائنس کہہ رہی ہے زمین گول ہے. اب آپ کہاں سے قرآن کو بچائیں گے؟ تو قطعاً اس کوشش میں مت لگے رہیے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے سائنس سے بھی ثابت کریں. دو الگ الگ ٹیریٹریز ہیں، دو الگ الگ جورسڈکشن ہیں، دو الگ الگ وے آف نالج ہیں. قرآن ایک الگ ٹرمینالوجی کے ساتھ بات کرتا ہے، قرآن ایک الگ انداز سے بات کرتا ہے. ہم ہر جگہ پر قرآن کی چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتے. اور اس وقت جو دین ہمارا ہے یہ دین اس طرح سے آیا کب تھا؟ خدا نے کہا تھا کہ دیکھو میں دین بھیج رہا ہوں نبیوں کے ذریعے. جب نبی جا رہے تھے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، دین کی بقا کا راز ہے اہل بیت بھی معاشرے میں ہو، قرآن بھی معاشرے میں ہو. اس وقت قرآن تو آپ کے درمیان ہے لیکن اہل بیت آپ کے درمیان نہیں ہے. تو اس دین کا زیادہ دفاع مت کیجیے. آپ جہاں تک آپ کی ریسرچ آئیے یونیورسٹیز میں، لیب میں، اس کو آگے بڑھائیے اور دین مسجد میں آئیے بالکل دیندار بن کے. مولانا یہ سیکولرزم کا درس ہے. دیکھیے بھائی یہ سیکولرزم کا درس نہیں ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو تگدا ہوتی ہے کہ ہم سائنس سے کسی طرح ثابت کر دیں، یہ ایک غلط طریقہ ہے. اور بالکل نہ سائنس اس کو مانتی ہے نہ دین اس کو مانتا ہے. ایک درود پڑھیں محمد آل. وہ کہنے لگے کہ مولانا تربت قبر سید الشہداء، بچے کو ایک ماش کے دانے کے برابر کھلانا، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے منہ میں ڈالی جائے اور فرات کا پانی کچھ قطرے ٹپکایا جائے. تو یہ تو ان ہائیجینکلی ایک چیز ہے. اس صحت کے مطابق مٹی کھلا رہے ہیں آپ. تو مرجے نے کہا ہو سکتا ہے وہ، بھائی میں کیا کہوں، روایت یہ کہہ رہی ہے.
میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تربت ہوتی ہے ہم کھلاتے ہیں. آپ مت کھلائیے سائنس کی ریسرچ مان کے. قبلہ آپ مرج تقلید اور یہ بھائی میں آپ کی تحقیق کو جھٹلا نہیں سکتا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی تحقیق ہے کیجئے, لیکن ہم اس روایت کے مطابق چل رہے ہیں. دوسری بات, ایک بات اور, وہ یہ کہ بشریت ہیومینٹی اس وقت کس عالم میں ہے؟ انفینٹ ہے, دودھ پیتی بشریت ہے, بلوغت کے مرحلے پر پہنچ چکی ہے, اور وہ اس مرحلے پر جس کو کہا جاتا ہے فلی گرون اپ, یہ باقاعدہ نشوونما ہو چکی ہے. جس طرح سے مجھے 2-3 چیزیں آپ عرض کرنے دیجیے, پھر میں خطبے کی طرف آتا ہوں تاکہ ہم اس پر گفتگو کر سکیں. کہ انسان کبھی جب پیدا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹا بالکل, اس وقت 1 گھنٹے پہلے پیدا ہوا, آدھے گھنٹے پہلے, شاید اس کے رونے کی آواز بھی نہ نکلے, آنکھیں نہیں کھول پاتا, اور وہ جو سب ہم جانتے ہیں. پھر بڑھتا ہے, وہ بلوغت کے مرحلے پر آتا ہے, پھر لڑکپن اور یہ سب مسائل ہوتے ہوئے اسے جب وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے انسان, تو اس کی غذا بھی فرق کرتی ہے. پہلے 2 سال تک شیر مادر ماں کا دودھ پیتا ہے, پھر ٹھوس غذا دی جاتی ہے, ماں کچلتی ہے روٹی کے ٹکڑوں کو کسی چیز میں, دودھ میں اور سالن میں ڈبو کے, گرم ٹھنڈا یہ سب فلاں پھل دیا جاتا ہے. پھر یہ 7-8-10 سال کا ہو جاتا ہے تو ٹھوس غذائیں ہماری آپ کی طرح کھاتا ہے, لیکن پھر بھی ہماری طرح نہیں کھا سکتا, مرچ مسالے چھوٹا بچہ نہیں. جب وہ 20-25 سال کا ہو گیا تو پھر وہ تمام چیزیں کھانے لگتا ہے. یہ ایک فرد کی زندگی ہوتی ہے, معاشرے کی زندگی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. معاشرہ کبھی نوزائیدہ ہوتا ہے, نومولود ہوتا ہے, انفینٹ ہوتا ہے. معاشرہ کبھی کبھی بڑا ہوتا ہے, جوانی ایڈولیسنٹ کی مرحلے پر پہنچتا ہے, بلوغت کے مرحلے پر پہنچتا ہے, پھر اس کے بعد شادی کی عمر تک, کمانے کی عمر تک, پھر اس کے بعد وہ بچہ وہ کوئی چیز, وہ کریشن, کوئی ماسٹر پیس دکھا سکتا ہے. یہ جو بچہ تھا, جو مائیکل انجلو صاحب تھے, بڑے اچھے مصور تھے, یہ جب 6 مہینے کے تھے تو یہ تصویر نہیں بنا سکتے تھے. ایک سن کو گزرنے کے بعد انہوں نے تصویریں بنانی شروع کی. تو آپ پہلے طے کر لیجئے کہ آپ کا یہ انسانی معاشرہ اس وقت کس دور سے گزر رہا ہے. ایجادات, ان ایجادات کو دیکھ کر جو آج ہو چکی ہیں, آپ یہ مت کہیے کہ اب انسانی معاشرہ اپنی آخری حد پر ہے. جب انسان نے پہیا بنانا شروع کیا تھا اور چاقو اس نے ایجاد کیا تھا اور کلہاڑی ایجاد کی تھی, پہیا ایجاد کیا تھا, تو بہت خوش تھا کہ ہم نے بہت سارے کام آسان ہو گئے, گھر بنانا سیکھے. اور پھر اس کے بعد اس نے ٹیلی گراف جب تار بھیجتا تھا کوٹ کے ذریعے تو بہت کامیابی کی منزل کی طرف آ گیا. اور پھر اس نے ہوائی جہاز بنایا جو کچھ 100 فٹ کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں, کچھ منٹوں کے لیے اڑ سکتا تھا. اس نے کہا بھائی انسان کہاں پہنچ گیا. اگر 1901 کا انسان کا یہ جملہ, ہم کہاں پہنچ گئے, ہم نے یہ جہاز بنایا, اس کو آج اگر لایا جائے تو وہ انسان شرم سے مر جائے گا کہ اگر آج کا یہ ہوائی جہاز ہے تو وہ جو میں نے بنایا تھا وہ کیا ہے. اگرچہ اس ہوائی جہاز نے اپنے آپ کو بنیاد بنایا آج کے ہوائی جہازوں کی, اور آج کی جو ہوائی جہاز کی ایروسپیس ٹیکنالوجی جو آئی, اس کے بعد آپ نے, انسان نے وہ خلائی شٹل بنائی اور چاند گاڑی بنائی اور سیٹلائٹس اور یہ سب چیزیں بنائی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ انسان جب پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہم ہیچ سے یہاں تک آئے. اگر اس ہیچ کو جو 150 سال پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی تھی اس کو دیکھا جائے تو وہ انسان بہت فخر سے اکڑ رہا تھا, سینہ پھلا کر بات کر رہا تھا, ہم کہاں تک پہنچ گئے صاحب. لینڈ لائن جب ایجاد ہوئی, عجیب چیزیں, فون کے ذریعے آپ اپنی بات پہنچا دیجئے. اب آپ سیکنڈوں میں اپنی تصویر دنیا کے اس کونے میں بھیج دیتے ہیں, ڈاکومنٹس جن کو پتا ہے 90s اور 80s کے ساتھ فیکس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی تھی. تو یہ اس کو میں جمع کروں کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ بشری معاشرہ کس مقام پر ہے. میں امریکہ, کینیڈا یا پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں بات کروں خود بشریت کی, کہ بشریت کی آخری جدید ترین انوینشنز, کریشنز کہاں پر ہیں. کیا آج کی کریشنز کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی چیز ایجاد نہیں ہوگی؟ اگر آپ نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم مسلسل ایولیوشن کے مرحلے پر ہیں, ہم ٹرانسفارم ہو رہے ہیں, ہوئے تھے اور ہوں گے. جب آپ خود اسٹیبلٹی کے مرحلے پر نہیں آئے ہیں تو آپ کسی کتاب کو اٹھا کر اس کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ آپ کہیں ہم نہیں سمجھے کہ ہوگا کیا. اب میں, بڑی بھونڈی سی بات ہے, بھونڈی اس لیے کہ ذات جو سامنے ہے وہ ذات ہے جس کو انبیاء نہیں سمجھ پائے سوائے رسول خدا کے. کہ نقطے پر جب ائمہ نے بحث کی ہے اور وہ آپ کے سامنے حدیث ہے, میں کیا بتاؤں, اب اچھا بھی لگتا ہے, اتنی دفعہ سن چکے انا نقطہ تحت الباء,
کہ جو کچھ توریت زبور انجیل میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں ہے، جو فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ با میں ہے، جو با میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے، وانا نقطہ تو تحت البا، میں با بسم اللہ کے نیچے کا نقطہ ہے وہ میں ہوں. اچھا نہیں سمجھ میں آتا تھا، نہیں سمجھ میں آتا تھا بشریت کے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ ایک نقطے میں کتنی چیزیں جمع کی جا سکتی ہیں. آپ ایک سی ڈی دے دیں کہ یہ کیا سی ڈی ہے مولانا، اس کو لگائیے، اس میں ہے کیا؟ اس میں 1.5 لاکھ کتابیں ہیں. 1.5 لاکھ کتابیں ایک اتنے سے پلاسٹک پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ ایک پلیٹ کی طرح گول سی چیز آپ نے دی، آپ نے کہا لگائیے اپنے کمپیوٹر میں، پڑھتے رہیے کتابیں. تو یہ کتابیں ہمیں لکھی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی، یہ کب نظر آئیں گی؟ یہ نظر آئیں گی جب مانیٹر کے ذریعے آئیں گی. اب بچے مجھ سے بہتر ریم اور پتہ نہیں ہارڈ ڈسک اور کیا کیا وہ ہے سب تو وہاں پر دکھائی دیں گی. اس کا مطلب آپ کا علم ایسی جگہ پہنچ گیا نا کہ 1.5 لاکھ کتابیں آپ ایک اتنی سی پلیٹ میں تشتری میں سوسے میں جمع کر دیں. تو پھر اگر آپ سے کوئی شخص تاریخ میں ملتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، جواب دے دو، کہا کہ 5. کہا کہ سوچا کیوں نہیں؟ کہا سب کائنات میں، یہ تو انگلیاں میرے سامنے. کہا کائنات میرے سامنے اسی طرح سے ہے. پرابلم کیا ہے؟ ہمارے بچے جو کیمبرج سسٹم میں جا رہے ہیں آج کی جدید درسگاہوں میں، ان سے پرابلم کیا ہے؟ ہم کس طرح سے ثابت کریں اس بات کو جملے کو یاد رکھیے گا. اب میں یہاں سے جناب سیدہ کے خطبے کی طرف جا رہا ہوں، بی بی شہزادی کی خدمت میں، کہ خطبے پر ہم کچھ گفتگو کریں. اور یہ جو بچوں کا ہمارے آج کی درسگاہوں میں جو بچے جاتے ہیں انسٹیٹیوشنز میں، کہ مولانا ہم اپنے دوستوں کے لیے کس طرح سے ثابت کریں. ہم اپنے دوستوں، بیٹا پہلے خود تو سمجھ لو پھر دوستوں کو سمجھانا. ایک درود پڑھی محمد علیہ کہ جب شہزادی کونین نے اس جملے خطبے پر میں گفتگو فرمائی ہے تو کس طرح سے گفتگو فرمائی ہے، اور بی بی نے کن کن چیزوں کو نشانہ بنا کر، بی بی نے کن کن چیزوں کو اپنے اس خطبے میں سمیٹ کر گفتگو کو آگے بڑھایا، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اور اگلی بات یہ کہ میں اس تمہید کو پھر ایک آخری نقطہ اس کو اضافہ کر لیجیے، پھر میں آتا ہوں خطبے کی طرف، کہ انسان کے علم کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ کیا کیا کر سکتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھے لے کر چلے جائیں گے کہ باہر گاڑی خراب ہوئی، مولانا آپ ٹھیک کر دیجئے. کوئی کہے گا تو آپ کہیں گے نہیں، مولانا کو پوچھ تو لو پہلے کہ مولانا کو آتی ہے کہ نہیں آتی. یعنی جو چیز، جو میرا کمال آپ کے سامنے نہیں آیا، آپ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. کبھی کبھی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتی نہیں مجھے گاڑی ٹھیک کرنی آتی ہے، بتائیے. اگر میں کہوں گاڑی ٹھیک کرنی آتی ہے مجھے، تو ایک نوجوان بچہ شک کی نظروں سے دیکھے گا کہ مولانا تو بہت ادھر ادھر کی، اکثر ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہانکتے ضرور ہیں، تو دیکھ لو پہلے، چیک کرو گاڑی خراب نہ کر دیں کہیں. تو شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا وہ دعویٰ، وہ آرگیومنٹ، جب تک اس کے سامنے پروف نہ ہو وہ آپ کی بات نہیں مانتا. کبھی کبھی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے سننے والے آپ سے اس کمال کو نہیں دیکھتے، کبھی نہ آپ کے پاس ڈگری دیکھتے ہیں، نہ سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں. خود آپ کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ایک بات کہتے ہیں اور سامنے والا مان لیتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، ہمیں آج کی تقریر میں ان پلرز کو، ان بنیادوں کو، اس فاؤنڈیشن کو، اس بیس کو ڈھونڈنا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب یہ کہہ رہے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَعْلَمُ بِطُرُقِ السَّمَاءِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ، خدا کی قسم آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں زمین کے راستوں کی نسبت. تو مسجد کوفہ میں کسی نے کھڑے ہو کر کیوں نہیں کہا کہ میاں کیا باتیں کر رہے ہو، یہ کس طرح سے تمہاری جرت ہو یہ باتیں کرنے کی، تم کہاں، آسمان کہاں. سناٹا طاری رہا مسجد کوفہ میں جبکہ دشمن بھرے ہوئے تھے. اگر ایک شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند بچھائی جائے، لأفتیت اہل الانجیل بالانجیل حتی قالت الانجیل نطقت بالحق صدقت یا علی، اگر میرے لیے مسند بچھائی جائے، اہل انجیل اگر مجھ سے شرعی مسائل کا جواب پوچھیں میں ان کو انجیل سے ثابت کروں گا. یہاں تک کہ عیسائی نہیں کہیں گے، انجیل کہے گی علی تو نے حق کہا. اگر توریت لائی جائے، اگر توریت لائی جائے میں توریت کے ذریعے فیصلہ کروں گا. یہاں تک کہ یہودی نہیں کہیں گے، توریت کہے گی صدقتا علی تو نے سچ کہا. کوئی مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر نہیں پوچھ رہا. اگر کسی نے پوچھا، کسی نادان نے، احمق نے، کہ میری داڑھی کے بال کتنے ہیں،
تو جواب دیا. بعض دفعہ ملتا ہے کہ علماء نے جواب دیا, اور بعض دفعہ لگتا ہے کہ خود مولا نے کہا. کہ بتا دوں تو گنے گا کیسے, ثابت کیسے ہوگا کہ میں سچ بول رہا ہوں. تو یہ کس طرح سے ایک شخص کی علمی شخصیت ثابت کر رہا ہے وہ چیز کہ جو ثابت کرنے کا طریقہ نہیں ہے. بھائی ایک آدمی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے, ایک شخص ہے کہ میں آسمان کے راستوں میں زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں سے. تو یہ حق تو بنتا ہے نا سننے والوں کا کہ ثابت تو کرو. یہ اس وقت نہیں پوچھے گا دشمن حتیٰ کہ جب اس نے شخصیت کے جوہر دیکھ لیے ہوں گے کہ یہ زبان وہ ہے کہ جو سوائے حق کے کچھ نہیں کہتی. جب جمل کے موقع پر جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ بہرحال ان کی ضمانت ہوئی مولا کائنات سے, حسنین علیہ السلام نے آ کے شفاعت کروائی. کسی نے کہا کہ بھائی علی چھوڑ نہیں رہا, قید کر لیا. کہا کہ ان دونوں کو بھیجو, یہ رسول کے بچے ہیں, علی ان کی بات نہیں ٹالیں گے, یہ دونوں رسول کے بیٹے ہیں. کہا کہ بابا جان چھوڑ دیجئے, شفاعت کروائی, چھوڑ دی. بات ہوئی, پھر خبر پہنچی. کہا کہ دیکھو اب اگر کوئی جنگ شروع کی نا تم لوگوں نے تو ایسی جنگ کروں گا. جمل کی جنگ کے بعد کا واقعہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جمل کی جنگ بچوں کی تلوار کا کھیل لگے گی. تو جہاں تک یہ بات پہنچی وہاں کہا کس نے کہا ہے بھائی یہ؟ کہا کہ علی نے کہا. علی نے کہا ہے, دیکھو پھر خیال رکھنا. یعنی آپ سوچئے تھوڑی دیر کہ طاقت علی بن ابی طالب کے پاس نہیں ہے. عراق جو علی بن ابی طالب کی رین اور علی بن ابی طالب کے فرمان کے نیچے ہے, وہاں پر علی بن ابی طالب کی طاقت کمزور ہے. علی بن ابی طالب 25 سال بعد تخت پر بیٹھے ہیں. سامنے شام کا پورا علاقہ بہت اچھی طرح سے متحد ہو کر شام کے پرچم کے نیچے جنگ پہ تیار ہے. یہ آدمی ہے کون جو متحد دشمن کے سامنے کہہ رہا ہے کہ پھر صفین کی جنگ ہوگی جس کے مقابلے میں جمل بچوں کی تلوار بازی لگے گی. یہ ہے کس جگہ پر آدمی؟ خوب توجہ کیجئے. میں 2-3 چیز اور بتاؤں. میں نے کیا کہا, پلرز کو ڈھونڈیے شخصیت کے کہ جن کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکیں ہمارا بچہ اگر یہ نہیں کہہ پا رہا, اگر اس کی زبان لرز رہی ہے, اوزون لیئر تمہارے امام آج سولوشن بتاتے. معجزے کی بات نہیں کر رہا میں, علی نے اشارہ کیا, وہ تو اشارہ کرنا دور کی بات ہے. یہ تو بھائی ہم اتنا اعتقاد تو جناب قاسم اور شہزادہ علی اصغر پہ رکھتے ہیں کہ ارادہ کر لیں یہ بچے تو اوزون لیئر تو کیا کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے گی. ہم علی بن ابی طالب بہت آگے کی بات ہے اور یہ بالکل فضول کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت. لیکن اگر کوئی پوچھے ہمارے بچوں سے کہ تمہارے امام کے پاس اتنا علم تھا کہ آج اوزون لیئر جو ڈسٹرب ہو رہی ہے اور جو ڈیمیج ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی سولوشن پیش کر سکے تمہارا امام, اور بچے کی زبان لڑکھڑائے, دل میں کیفیت پیدا ہو, پتہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا بچہ جن مجلسوں میں جا رہا ہے ان مجلسوں میں نقص ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے سورہ اعراف میں کہ یحرم علیہم الخبائث ویحل لہم الطیبات ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي کانت علیہم, یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجا کہ غلیظ چیزوں پر تم کو حرام کرے, طیب اور پاک و پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کرے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَإِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. بشریت اور انسانیت کے ہاتھوں میں جو ہتھکڑیاں لگ چکی ہیں, انسانیت کے پیروں میں جو بیڑیاں لگ چکی ہیں, ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے انسانیت کو آزاد کرائے. تمام کی تمام بشریت کے بارے میں جو پرابلمز آپ سوچ سکتے ہیں, اگر رسول خدا اس وقت ہوتے تو ان کے پاس سولوشن ہوتا. مولانا یہ تو اب ہوا میں تیر چلا رہے, ہوتا جب آئیں گے بارے میں آقا تب پتہ لگے گا. نہیں, اگر جرت ہے, اگر ہمت ہے, اگر لیتے ہو نام علی بن ابی طالب کا, اگر آتے ہو فرش اعضاء پر, تو معرفت کو اس مقام پر لے کر جاؤ. ایموشنل اور سینٹیمنٹل معرفت کی بات نہیں کر رہا, اکیڈمک معرفت کی بات کر رہا ہوں کہ پڑھو نہج البلاغہ کو, صحیفہ سجادیہ کو پڑھو, کہو کہ جو 1400 سال پہلے جس کا علم اس وقت ایسا تھا, اگر وہ آج ہوتا, اس علم کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں. جب دشمن کہہ رہا ہے, علی نے کہا ہے ایسی جنگ ہوگی جو بچوں کی تلوار بازی لگے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان میں کوئی طاقت ہے. شخصیت کے ہڈن پلرز کو, مخفی ستونوں کو, چھپی ہوئی بنیادوں کو ڈھونڈیے کہ جن کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکیں. میں ایک مثال اور دے دوں. بچے بیٹھے ہیں اور میں دیوار پہ سرٹیفکیٹس لگے ہوئے ہیں, سب ہارورڈ, کیمبرج, پتہ نہیں MIT, انجینئرنگ کے تمام, اور میڈیکل سائنس کے, اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز. اور ایک صاحب بیٹھے ہیں, زبردست قسم کا گرینائٹ کا فرش ہے اور زبردست میز ہے, اور کیا کیا اپریٹس, اور وہاں پر اس تھیٹر اور کیا وہ بلڈ پریشر کا اپریٹس. اب آپ گئے,
جاتے ہی جب آپ گئے شرنک ہو گئے, آپ نے کہا بھائی ڈاکٹر بہت لگ رہا ہے, MIT اور پتہ نہیں کیا انجینئرنگ بھی پڑھی ہوئی ہے اور اس نے میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے, یہ الجبرا کی کانفرنس میں گیا تھا, وہاں پہ اس کو پہلا انعام ملا, عجیب آدمی ہے. اور آپ نے اس نے گلا کھولی ہے تو آپ نے خضوع اور خشوع کے ساتھ گلا کھولا, بھائی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ, اچھا یہ کیجیے, اور آپ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے, آپ نے آڑے ترچے سوالات بھی نہیں کیے. کیوں؟ مانا آفس دیکھا ہے آپ نے, 5 کروڑ کا تو آفس ہے یہ, 20 اسکوائر فٹ. وہ جو پرچے دیکھے تھے آپ نے پیچھے فریم ہوئے لگے ہوئے, وہ انسٹیٹیوشن پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ کیمبرج, ہارورڈ, فلاں, MIT, یہ آج مجھے نام بھی اب یاد نہیں, سے زیادہ یہ تھے. حضور آپ نے اس ڈاکٹر کی روح میں جھانک کر دیکھا واقعا اس کے پاس علم ہے بھی کیا؟ 10-20 ہزار ڈالر کے پرچے خرید کے کہیں سے لے آیا ہے, آفس خرید کے بیٹھ گیا ہے, اگر کہیں سے یہ اعتراض آ جائے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں جواب دینے کا. یعنی آپ سرٹیفکیٹس کے ذریعے اس ڈاکٹر کی علمیت کو جانچتے ہیں. اچھا رک جائیے, اب گھسے ہوئے پاجامے کے اندر, پھٹے ہوئے کرتے میں یہی ڈاکٹر بیٹھا ہے سڑک کے کنارے کرسی اور میز لگا کر. کراچی والوں کے لیے مثال اتنی انہونی نہیں. طبیعت خراب ہے, آئیے دکھائیے اس کو. اما کہاں لے گئے؟ طبیعت صحیح ہے, دیکھ رہے ہو, استغفر, تم یعنی توہین ہے میری, آپ اس کے پاس لے گئے. صاحب یہ MIT, ہارورڈ, کیمبرج, فلاں کانفرنس, فلاں سمپوزیم. آپ کہیں گے بھائی نہیں, میں گاڑی سے نہیں اتروں گا, اور آپ طیش میں آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ظاہر کے علاوہ جانچنے کے لیے کچھ ہے نہیں, مگر یہ کہ آپ اسی شعبے سے آپ کا تعلق ہو, آپ 8, 10, 15 سوال کریں اور پھر تصدیق کر دیں کہ مولانا ہاں اس آدمی کو MSc کے لیول پر الجبرا آتا ہے. لیکن جب میں یہ پوچھوں کہ میڈیکل سائنس, کہ مولانا میرا شعبہ نہیں ہے, کسی اور سے پوچھیے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول خدا جناب امیر, جناب سیدہ, وہ چادر جناب سیدہ کی جس میں 10 پیوند ہیں, وہ گھر جناب سیدہ کا جس میں سے کئی دن چولہا نہیں جل رہا, وہ بچے جناب سیدہ کے جن کی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑے ہوئے ہیں, آپ اس گھر کی علمیت کو کیسے جانچیں گے؟ اگر ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جس کے سرٹیفکیٹ اتار کر سڑک پر بٹھا دیا جائے, وہ علی ابن ابی طالب جو بوسیدہ جبہ پہنے ہوئے ہے, جس کے جبے میں اتنے پیوند ہے کہ مولا فرمانے فاستحییت ان راقعہا, کہ مجھے اب شرم آتی ہے اس جبے کو دیتے ہوئے درزی کو کہ اس پہ پیوند لگاؤ, رفو کرو, جس کی نالین میں 10 جگہ ٹانکا جا چکا ہے, جو جو کی روٹی کھا رہا ہے. آپ اس کی علمیت کو کس طرح سے سمجھیں گے؟ علی ابن ابی طالب کی علمیت کو اگر سمجھنا ہے تو کم از کم مالک اشتر کی سطح پر آئیے, عمار اور سلمان اور ابو ذر کی سطح پر آئیے. اگر علی ابن ابی طالب کو سمجھنا ہے تو رسول خدا کے وجود کے ذریعے علم کو سمجھیے. آپ کو دیکھنا ہے کہ علی ابن ابی طالب کون تھا, عہد نامہ مالک اشتر کو پڑھیے, خطبہ توحید پڑھیے, کہ جب رسول خدا کے اصحاب خدا کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ خدا جسم بھی رکھ سکتا ہے, خدا کو تشبیہ دے رہے تھے ہاتھ اور پیر سے, علی ابن ابی طالب کا پوتا کہہ رہا ہے, علی ابن ابی طالب دعا مشلول میں فرمایا یا من لا یعلم کیف ہو الا ہو, اے وہ ذات کے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسی ہے مگر تو جانتا ہے کہ تو کیسی ذات ہے. یعنی 2 ایکسٹریم ایکسس پہ, ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پہ دیکھیے آپ کہ کتنا ایکسٹریم مولا کائنات کا سفر ہے, کتنا عجیب و غریب. یعنی دین کے معاملے میں کس قدر شدیداً کٹھن مزاج ہے علی ابن ابی طالب کا. لیکن جب وہ خاتون آئی, یا علی مجھے پاک کیجئے گناہ ہوا ہے, کہا ارے شاید غلطی سے ہو گیا, جا شاید غلطی سے. تو علی ابن ابی طالب کا مزاج وہ نہیں گھروں میں کود کے منہ سونگتا پھرے, جا تجھ سے غلطی ہوئی ہو, وہ یا علی ضمیر ملامت کر رہا ہے, مجھے پاک کیجئے. کہا تو نے گناہ کیا ہے, وہ جان وہ روح جو تیری روح سے متصل ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ اگر تجھے کچھ ہو گیا سزا دیتے وقت تو اس کا کیا گناہ ہے؟ خوب توجہ فرما رہے ہیں بزرگ میری بات پر. ایک روح, ایک بدن, ایک جسم تو اس سے متصل ہے, جو تیرے وجود کے صدقے میں ہی پل رہا ہے, اس کا کیا گناہ ہے؟ جب وہ جس کی آنکھیں کھل جائیں اس دنیا میں تب آنا. آئی پھر یا علی, کہا کہ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اچھا دودھ پلا. کہا کہ یا علی ختم, ایام رضاعت ختم. کہا کہ اس کو پالے پوسے گا کون؟ بن ماں کا بچہ تو بھٹک جائے گا رستے میں.
ایک شخص بیٹھا تھا وہاں پہ, کہا کہ میں پالوں گا. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ علی بن ابی طالب کی آنکھوں میں اس طرح سے خون اترا کہ جیسے کھٹے انار کا رس آنکھوں میں ڈال دیا. علی بن ابی طالب غضب کے عالم میں آیا. کہا تو نے میرے لیے اب اس بات کو واجب کر دیا کہ میں اس کو سزا دوں. میں چاہتا تھا کہ مجرم نے جب توبہ کر لی ہے, آپ سوچ دیکھیے, یعنی جو اتنا شدید, جناب سیدہ کے فرمان کے مطابق تنمر ہی فی ذات اللہ, علی ابن ابی طالب خدا کے حکم کے دفاع میں جب آتے ہیں تو ببھر کر آتے ہیں, لیکن جب ایک کمزور کو دیکھے, مجبور کو دیکھے, کسی طرح سے بہانے سے اس کو واپس کر دیا جائے, علی ابن ابی طالب سزا نہیں دینا چاہتے. علی ابن ابی طالب مجرم کی روح سے جرم کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. علی ابن ابی طالب توبہ کے مرحلے پر لانا چاہتے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ کا دکھ درد کیا ہے؟ دکھ درد یہ ہے, اگر علی کو ہٹا کر شریعت آئی تو شلاق اور تازیانے کی شریعت ہوگی. جب تک علی رہیں گے پیار و محبت کی شریعت ہوگی. اسی لیے شہزادی نے فرمایا تھا مسجد میں آ کر, واللہ لو تکافوا الزمام نبذه الیہ رسول اللہ لصار بهم سیرا سجحا لا یکل سائرها ولا یتتعتع راکبها. فرمایا خدا کی قسم, وکیندر کی جو بات کی تھی, دیکھیے اگر تم اس لگام کو جو علی کو رسول نے دی تھی اس کو نہ اٹھاتے, خوب توجہ کیجئے گا, یعنی لگام زمین پر نہیں پڑی ہوئی تھی, لگام علی کے ہاتھوں میں تھی, تم نے چھینی ہے. وہ تکافن سا نبذہ الیہ رسول اللہ, رسول دے کر گئے تھے ناقے امامت کی لگام, رسول علی کے ہاتھ میں دے کر گئے تھے. خدا کی لو تکافو, اگر یہ لوگ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے اور خلافت اور امامت کی اٹھنے کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے تو کیا ہوتا؟ لصار بہم سیرا سجحا. علی اس طرح سے خرامہ خرامہ ایک ہلکی اور پرسکون رفتار کے ساتھ تم پوری امت کو خدا کے راستے پر اس طرح سے چلاتا, لا یتتعتع راکبها, کہ جو اسلام کی اونٹنی کے اوپر سوار ہوتا نا اسے گرنے کا اندیشہ نہ ہوتا, پیچھے چلنے والا تھکتا نہیں. ولا یکل خشاشہ, اور اسلام کی اونٹنی کی جو نکیل لگائی جاتی نا ناک میں, جب آپ اس کو کھینچتے ہیں اونٹنی کو اور بیل کو یا گائے کو, تو ناک زخمی ہو جاتی ہے. بی بی فرما رہی ہیں لا یکل خشاشہ, فرمایا کہ اس طرح سے لگام کو ڈالتا علی کہ ناک پہ جو لگام ڈالنے کی جگہ ہے نا نکیل, وہ زخمی نہیں ہوتی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نہ اسلامی احکام مسخ ہوتے, نہ عمل کرنے والا جو پریشان ہوتا, جو بیچارہ ذرا بد عمل تھا وہ پیچھے چلتا تو وہ تھکتا نہیں, جو پوری طرح سے عمل کر رہا تھا بیٹھا. لا یتتعتع راکبها, جو اسلام پر بیٹھ جاتا, لا یتتعتع, یتتعتع کہتے ہیں جب آپ کی زبان لڑکھڑانے لگے, ہکلانے لگے, یعنی وہ لڑکھڑاتا نہیں, اسے گرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. یہ بات ہے جو جناب سیدہ دکھ کے عالم میں بی بی نے خطبہ دیا ہے. بی بی کو کوئی باغ وہ بی بی لے کر کیا کرے کہ جس نے باغ فتح 8 ہجری میں بی بی کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بی بی کے گھر سے چولہا جلنا دکھائی دیا, ہفتے میں ہمیشہ ہر روز کئی دن فاقے ہوتے تھے. یہ پیسہ جاتا کہاں تھا؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی پورے سال کا خرچہ کیلکولیٹ کرتی تھی اور اپنے پیسے ساڑھ کنارے پہ رکھتی تھی اور بقیہ سب صدقہ و خیرات دے دیتی تھی. اب سوال ہے یہ جو اپنے لیے بی بی پیسہ رکھتی تھیں تو حساب تو کر لیا ہے پورے سال کا, اتنی روٹیاں کھاتے ہیں ہم, اتنا دودھ, اتنا کھجور, یہ کھانا ہے ہم کو, تو اس کے باوجود پھر فاقے کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ پیسہ دینے کے بعد بھی اگر کوئی سائل آتا تھا تو اس مال میں سے دیا جاتا تھا. در سیدہ کی عظمت کو سمجھیے, جب رسول خدا کہتے تھے کہ کون ہے جو اس مسافر کی مدد کرے گا, کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا, رسول خدا کہتے تھے فاطمہ کے دروازے پر بھیجو. رسول خدا کو جب خود بھوک لگتی تھی اور فاقے کر رہے ہوتے تھے, بٹیا سیدہ گھر میں کچھ ہے, یعنی در سیدہ وہ ہے جہاں رحمت للعالمین سوالی ہے. اور واقعات بڑے عجیب ہیں, واقعات بڑے عجیب ہیں. اور میں یہ واقعہ شاید پڑھ چکا ہوں دوبارہ, بلکہ تبارہ سنیے. جب ایک پردیسی آیا اور اس نے آ کر مانگا, رسول خدا نے فرمایا کسی کے پاس کچھ ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب بڑے پیسے والے لوگ بھی تھے مدینے میں, بیچارے یقیناً اس محفل میں نہیں ہوں گے, ہوتے تو دے دیتے. تو ظاہر سی بات ہے. اچھا عجیب بات ہے کہ وہ رسول جو مسلسل یہ کہہ رہا ہے جس کا پڑوسی بھوکا سویا مسلمان نہیں. پڑوسی کون؟ مسلمان, شاہ صاحب, سید صاحب نہیں,
مسلمان شیعہ نہیں، ہندو ہے نا، پڑوسی ہے، بھوکا سوئے تو مسلمان نہیں ہے. تمہارا پڑوسی ہے نا ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے نا، خدا کو نہیں مانتا، بھوکا سو رہا ہے، غریب ہے، کھانا کھلاؤ. پروردگار یا رسول اللہ آپ کو نہیں مانتا، تمہارا پڑوسی ہے، کھانا کھلاؤ. اگر نہیں جانتے ہو نا، اگر مسلمان نہیں ہو، یعنی ملحد کا میں پیٹ نہ بھروں، مسلمان نہیں کیونکہ تمہارا پڑوسی ہے. تو عجیب پڑوس تھا رسول خدا کا. نبی آخر الزمان بھوکا سو رہا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے خاندانوں میں، دوستوں میں، احباب میں جب کوئی روزہ رکھ رہا ہوتا ہے گرمی کے دنوں میں، تو آپ کہتے ہیں تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، روزہ ہے، مستحب ہے تو کھلوا دوں، نقاہت ہے آئیے گھر میں پانی دوں، نہیں میرا روزہ. ارے روزہ تو افطار کر کے جائیے گا. شکل سے پتہ لگ جاتا ہے. مدینے کی گرمی، رسول خدا آدھی رات سے اٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، فاقے کا عالم ہے، چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے. یہ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ رسول خدا فاقے سے ہیں؟ یہ رسول خدا مجبور کیوں جناب سیدہ کے گھر جانے پر؟ بیٹیا سیدہ کچھ گندم اور جو ہے تو آٹا بنا کر، کہا بابا 3 دن سے ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا. یہ ہوتا کیا تھا؟ سمجھیے تاریخ کو. یہ اس وقت ہوتا، رسول خدا اس وقت پیٹ بھر کے سوتے جب رسول خدا کا پورا مدینہ رسول خدا کا محبت کرنے والا ہوتا. جو یہ چاہ رہا ہو کہ یہ رسول رہے تکلیف میں، اذیت میں رہے، وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ کل کے مرتے مرتے آج مر جائیں، جان چھوٹے، بدترین حالات میں رہے. آیا مسافر، کہا کون ہے جو اس کی مدد کرے گا؟ کہا سلمان گئے. کہتے ہیں میں تمام ازواج کے حجروں میں گیا، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا. آتے ہوئے در سیدہ پر نگاہ پڑی. میں نے کہا امکان الخیر ففی باب فاطمہ، اگر خیر ہوگی تو اسی گھر سے ملے گی. دق الباب کیا. سیدہ دروازے کے پیچھے آئی. کہا کون؟ کا بی بی سلمان ہوں، ایک آپ کے بابا کے پاس آیا ہے. اچھا سلمان، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو یہ اعزاز ہے کہ جناب سیدہ سے گفتگو کی اجازت تھی. بیت الشرف میں داخل ہوتے تھے، صحن خانہ میں بیٹھ کر سیدہ سے گفتگو کرتے تھے. تو کہا کہ کچھ ہے، جو گندم، کچھ پیسہ، کچھ دیجئے. کہا کہ سلمان دیکھو حالت یہ ہے کہ حسن حسین گئے ہیں اس وقت، کأنہما، عجیب جملہ ہے، کہ پرندے کے اس بچے کی طرح جو منطوفان، جس پرندے کے بچے کے پر نوچ لیے ہوں، اور حسن حسین پر عالمی کپ کپاتے ہوئے اپنے بسترے پر گئے، کھانے کو ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے کپ کپا رہے ہیں. کہا کہ آپ کے بابا نے بھیجا. اچھا بابا رک جاؤ، یہ ہے سیدہ، میرے بابا نے بھیجا ہے تو پھر تم خالی ہاتھ نہیں جا سکتے. کہا کہ سلمان پردے کی اوٹ سے، کہا یہ میری چادر ہے، شمعون یہودی کے پاس جا کر گروی رکھ. جو میں کہتا ہوں نا کہ اسلام پر کسی کا احسان وحسان کچھ نہیں ہے. اسلام پر احسان ہے سیدہ کا ہے، خدا پر احسان ہے سیدہ کا ہے، رسول خدا پر احسان ہے سیدہ کا ہے. گلے کٹے سیدہ کے بچوں کے چادریں چھینی سیدہ کی بیٹیوں کی. کسی نے اسلام کو نہیں پھیلایا، سیدہ کے گھر سے پھیلا. کہا کہ جا کر دے دو اس کو. 10 پیون تھے. سلمان نے چادر لی، شمون کے گھر گئے تھا. کہا یہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے، اس کو گروی رکھو اور کچھ گندم دو. خوب توجہ کیجیے گا یہاں سے، سیدہ کی قدر و منزلت کو سمجھیے. گروی وہ چیز رکھی جاتی ہے سیکیورٹی کے طور پر جس کی قیمت ہو. شمون نے الٹ پلٹ کے چادر کو دیکھا، کہا واللہ ھذا الزہد، واللہ ھذا الزہد، واللہ ھذا الزہد، خدا ھذا ما ہمارا نبی مسیح، ھذا ما ہمارا نبی موسیٰ بن عمران. خدا کی قسم زہد یہ ہے، زہد یہ ہے، زہد یہ ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا عیسیٰ اور موسیٰ نے ہم کو حکم دیا. آخری نبی کی ایک بیٹی، اس کی چادر اس طرح سے گروی رکھنے پر تیار ہوا، چادر کی قیمت دیکھ کر نہیں، سیدہ کی منزلت دیکھ کر. اور اس کے بعد کہ اگر یہ ہے آخری نبی کی بیٹی تو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. شمون مسلمان ہوا، اس کی بیوی مسلمان ہوئی. یہ ہے جناب سیدہ کی چادر کی عظمت کہ یہودی کا کو اگر دکھایا جائے اور یہودی کی ذات میں ہلکی سی نورانیت ہو تو وہ اسلام پڑھ لیتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب سیدہ کا آخری بیٹا غیب سے ظہور میں آئے گا، یہ سیدہ کس طرح سے خطبہ، اتنی ڈھیروں باتیں کہ خطبہ رہ گیا اور میں کس طرح سے اس خطبے کے اوپر بات کروں.
میں ایک جملہ وہ دیتا ہوں کہ جو آج ہی جس ٹکڑے کو ختم کر دوں، اور ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، واللہ لو تکافوا، خدا کی قسم اگر اس لگام کو یہ لوگ چھوڑ دیتے کہ جو علی کے ہاتھوں میں رسول دے کر گئے تھے، لَسَارَ بَهِمْ سَيْرًا سُجُحًا لا يَكِلُّ خِشَاشٌ وَلَا يَتَتَعْتَعُ رَاكِبُ، نہ نکیل ڈالنے کی جگہ زخمی ہوتی اور نہ اس اونٹنی پر بیٹھا ہوا شخص لرزے کی حالت میں آتا۔ یہ تھا اسلام، عجیب و غریب طریقے سے جناب سیدہ بتا رہی ہیں۔ اور پھر سیدہ نے وجہ بتائی، کیا وجہ بتائی؟ سیدہ نے وجہ بتائی، نقم من ابی الحسن، تم لوگ ابو الحسن سے ناراض ہو نا، ابو الحسن کو دیکھتے ہو تیوریوں پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ فاصلہ دیکھو، یہ میرا جملہ ہے، فاصلہ دیکھو اپنا اور رسول کا۔ اگر کسی کے چہرے کو دیکھ کر رسول خدا مسکرائیں اور مجھے برا لگے چہرہ، اس کا مطلب مجھے چہرہ برا نہیں لگتا، رسول کی روح بری لگتی ہے۔ اگر کوئی شخص رسول خدا کے چہرے سے، ہم حضرت عباس سے محبت آپ کو پتہ ہے کیوں ہے اتنی؟ کیونکہ حضرت عباس نے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین فرمایا، نقم من ابی الحسن، تم ابو الحسن سے ناراض ہو نا، ابو الحسن کی طرف دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہو، پھر تیوریوں پہ بل آ جاتے ہیں۔ یعنی میں کیا، وہ شخص کہ جس نے بدر، خیبر، خندق، احد، حنین جتوائی، اگر آپ جو آج یہاں بیٹھے ہیں احد میں رسول خدا شہید ہو جاتے، کیسا اسلام! قرآن کی بقیہ آیتیں جو نازل ہوئی احد کے بعد کس کی تلوار کے صدقے میں نازل ہوئی؟ علی ابن ابی طالب کی تلوار کے صدقے میں نازل ہوئی۔ یہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو کی روٹی کھا رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، بوسیدہ جبہ پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علی ابن ابی طالب اپنی پوزیشن اور حیثیت کو مدینے کے لوگوں سے نہیں منوا سکے۔ کیوں نہیں منوا سکے؟ کیونکہ پوزیشن جو جسٹیفیکیشن جہاں سے آ رہی تھی، تصدیق جہاں سے آ رہی تھی، اٹیسٹیشن جہاں سے آ رہا تھا، وہ ذات تھی رسول خدا کی۔ یعنی علی کو جو ٹھکرایا گیا ہے، اس سے سمجھیے کہ رسالت پر ایمان کیسا تھا۔ سلسلہ نقم من ابی الحسن، تم لوگ ابو الحسن سے ناراض ہو نا، ابو الحسن کو دیکھتے ہو ناک بھو چڑھ جاتی ہے، تیوریوں پر بل آ جاتے ہیں، چہرہ کری ہو جاتا ہے، ناراض ہو، ابو الحسن کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتے۔ میں بتاتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ نقم واللہ نکیر سیفہی وقلت مبالاتہی فی حتفہی وتنمرہی فی ذات اللہ وتبحرہی فی ذات اللہ۔ دیکھو تم لوگ جو ابو الحسن سے ناراض ہو نا، اس لیے ہو قلت مبالاتہی فی حتفہی، یہ جب جنگ کے میدان میں اترتا ہے نا تو موت کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو، اس سے تمہیں تکلیف ہے۔ وَالتَّنَمُّرِ فِي ذَاتِ اللَّهِ، جب خدا کی ذات کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے، جب نبی کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے، جب خدا اور نبی کے کسی حکم کو کچلا جاتا ہے، جب خدا اور نبی کی کوئی توہین کی جاتی ہے، تو علی چیتے کی طرح بکھر کر حملہ کرتا ہے۔ تم اس لیے تنمرہ فی ذات اللہ وتبحرہ فی کتاب اللہ، کیونکہ علی بن ابی طالب سب سے بڑا ماہر ہے خدا کی کتاب کا، اس وجہ سے تم کو برا لگتا ہے۔ تم چاہتے ہو اپنی منمانی تفسیر کرو، علی کرنے نہیں دے گا، شیر کی طرح بکھر کر آ جائے گا۔ یہ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ دعائے ندبہ نے کیا کہا؟ قتل ذوبانہم فناوشا، عجیب طرح سے کہا، قتل ذوبانہم وناوشا ابطالہم۔ علی ابن ابی طالب نے خیبر، خندق، بدر، احد میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو زمین چٹوا دی، تو ہوا کیا؟ چٹوائی زمین علی نے، فاودع قلوبہم احقادا بدریتا وخیبریتا وحنینیتا وغیرہن فاعزا جب علی بن ابی طالب نے جنگوں میں کامیابی حاصل کی، کس کی وجہ سے رسول کی جان بچی؟ علی کی وجہ سے۔ مشرکین پوچھتے تھے یہ رسول کی جان بچ کیسے گئی اس جنگ میں؟ علی کی وجہ سے۔ کہا مسلمانوں کو جتایا کس نے؟ علی نے۔ محرم کو قتل کیسے کر دیا؟ بھائی کون اتنا بڑا سورما آ گیا؟ علی۔ عمرو بن عبد کو کس نے مارا؟ علی نے۔ ہر جنگ میں علی۔ تو پروردگار سے میں ایک بات کہوں، پروردگار، میں نے پچھلے ابھی محرم کے عشرے میں بھی یہ بات کی تھی، کام تھا تیرا، حیثیت دور پہ لگی علی کی، تیری خاطر علی نے پرواہ نہیں کی کہ حسن حسین سید سجاد محمد باقر کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جب پرواہ کرے گا علی کے بچوں کی، علی کے چاہنے والوں کی؟ کہا یہ کینہ تھا، جب یہ کینہ آ گیا تو اب اس کینے کے بعد، میں نے کل حیات پر بات کی تھی، یہ کیوں بی بی یہ فرما رہی ہیں، بار بار کیوں اس بات پر اصرار کر رہی ہیں، تاکید کر رہی ہیں کہ علی بن ابی طالب کے پاس آؤ۔ امامت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام ہے کیا؟ آپ دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء۔ امام کیا ہے؟ معاشرے کا لیڈر ہے۔ چھوٹی تعریف ہے یہ امام کے لیے، ہے لیکن چھوٹی تعریف ہے۔ امام کیا ہے؟ کوئی سیاستدان
ہے لیکن چھوٹی تعریف ہے. امام کو ماہر اقتصادیات ہے چھوٹی تعریف ہے. امام ہے کیا؟ کل والی آیت اپنے ذہن میں لائیے گا, بہت تھکایا آپ کو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, اور وہ مومنین ہیں جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی ولایت پروردگار آسمان سے عالم غیب سے سفر کرتی ہوئی رسول خدا تک آئی, رسول خدا سے علی بن ابی طالب تک آئی. اب یہ جو ولایت علی بن ابی طالب تک آئی, اب علی بن ابی طالب کا کام کیا ہے؟ علی بن ابی طالب کے دو بنیادی کام ہیں, آپ کی ہدایت اور آپ کے اعمال کو پروان چڑھانا. یہ جو 2, 3 اور 4 رکعت کا امام جماعت ہوتا ہے, جب یہ رکوع کرتا ہے آپ رکوع کرتے ہیں, جب یہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے آپ اٹھاتے ہیں. بہت سے کام آپ نماز میں نہیں کرتے. کون سے کام؟ وہ کام کہ جس کے بغیر ہر نماز باطل ہے. جس نے بھول کر فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی اس کی نماز باطل ہے. بھول کر آپ نے 3 سجدے کر لیے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بھول کر فاتحۃ الکتاب آپ بھول گئے, نہیں پڑھی, یاد آیا, نماز باطل ہے. نماز باطل ہے. یہ وہ چیزیں جس کی چھوٹ نہیں ہے. لیکن امام جب آگے ہوتا ہے, امام پڑھ رہا ہے الحمد قل واللہ, آپ نہیں پڑھ رہے کیونکہ امام پڑھ رہا ہے. امام ذمہ دار ہے آپ کی اس نماز کو کہاں تک لے جانے کے لیے؟ پروردگار سے متصل کروانے کے لیے. پروردگار الصلاۃ معراج المومن, عمود الدین, دین کا ستون, معراج مومن کی قبول ہوگی تو یہ قبول ہوگی, وہ سب روایتیں آپ کے ذہن میں ہیں. پروردگار نہیں, میں تو یہ تو غلط بات ہے, پروردگار تھی وہ امام پہ ایک پڑھے. پروردگار مسئلہ یہ ہے کہ جماعت جو تھی نا عید کی اور جمعے کی 10,000 مومنین تھے, کسی کو بھی حکم نہیں الحمد قل واللہ پڑھے. ایک امام 10,000 الحمد. توجہ کیجیے, ایک امام ہے بھائی. روایت یہ ہے ہمارے پاس سورہ حمد کی کہ جو امام ہے نا یہ سب کی حمد کا ذمہ دار ہے. بھائی ایک کا ہونا چاہیے نا, ایک امام کی جمع, ایک امام ہے پیچھے ماموم. بھائی تم مت پڑھو میاں, ہم پڑھ رہے ہیں. یہ 10,000 نمازی کھڑے ہیں, 20,000 نمازی کھڑے ہیں, یہ ایک پڑھ رہا ہے کیونکہ تمہارا امام ہے, ہم اس سے قبول کریں گے. تو اب آئیے یہ 2, 4, 3 رکعت کے امام کو چھوڑ کر امام الکل فی الکل, آپ آئیے امام الکل فی الکل علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں آئیے. تو یہ علی ابن ابی طالب کون ہیں؟ یعنی وہاں سے جب نازل ہو رہا ہے, یعنی ڈسینڈنگ پاور میں, یعنی جب نازل ہو رہا ہے, یہ آبشار پہاڑی سے نیچے کی طرف آ رہی ہے ڈسینڈنگ پاور میں, ڈسینڈنگ آرڈر میں. یعنی خدا کی ولایت رسول تک آئی. اصلاً خدا کی ولایت سمجھی ہی رسول کے ذریعے جاتی ہے. آپ کو کیا پتا کہ نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے بتا دیا, لیکن میں خود بھی چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی بات مانوں یا نہیں. میاں کہاں جا رہے ہو؟ میں ہوں ولی خدا. وہ جو آ رہی ہے نا ولایت الہی میرے ذریعے سمجھی جائے گی. اچھا یا رسول اللہ پھر آپ کے بعد کہا یہ میرے بعد جس کو میں نے امام بنایا, جس کے ہاتھوں میں لگام دی. تو ڈسینڈنگ آرڈر میں جب نازل ہو رہی ہے جو ولایت اس طرح سے ہے, اب آپ نے عمل انجام دیا, آپ نے عقائد سیکھے, آپ نے حرام سے بچے, آپ نے واجبات کو انجام دیا, حج عمرہ, حج و زیارت, نظر نیاز, صلہ رحم, تمام کی تمام چیزیں ادا کی. اب یہ عمل دوبارہ آپ کا خدا کے پاس جانا ہے. یہ جس رستے سے آیا اسی رستے سے جائے گا, کسی اور ہما شما کے رستے سے جائے گا. پروردگار اگر کسی اور رستے سے جائے گا کے ذریعے بھیجتا, اگر اسی رستے سے جائے گا. اگر میرے مجمع اس بات کو سمجھ گئے, مومنین سمجھ گئے کہ خدا آپ کے والدین کی حفاظت کرے اور جو چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے, اگر سمجھ گئے تو دعائے نطبہ کے اس جملے کو اب سمجھیے گا. اے السبب المتصل بین الارض والسماء, اے ہمارے آخری مولا, اے امام زمانہ, آپ آخر ہیں کہاں پہ؟ آپ کی ذات وہ سبب متصل ہے جو زمین کو غیب سے متصل کرتی ہے. یعنی جو عمل یہاں پر انجام دیا جائے گا وہ غیب میں جائے گا ولایت کے ذریعے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جس کے پاس ولایت نہیں ہوگی, اب چلیے بہت شکریہ بیٹا, مہربانی, خوش رہو.
اب خطبے کے اس ٹکڑے کی طرف چلوں جس کو میں 2-4 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں. اب چلیے, جب جناب سیدہ نے 28 عنوانات مذہب کے بتائے, 28 چیزوں پر گفتگو فرمائی, 2-2 سطروں میں, 2-2 لائنوں میں, 5-5, 6-6, 10-10 حروف کے ذریعے, عدل پر, نماز پر, روزے پر, حج پر, صدقے پر, صلہ رحم پر, حرام چیزوں پر کہ اس کو پینے سے حرام منع کیا, اس کو کھانے سے منع کیا ہے, عدل پر, زکوٰۃ, صدقہ, ان چیزوں پر گفتگو فرمائی. گفتگو فرماتے فرماتے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی اور آخری جملہ اس حصے میں یہ سنیے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امام وہ سبب ہے جو زمین کو آسمان سے متصل کرتا ہے. اب آپ 23 رمضان میں جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی اور سمجھ میں آئے گی آپ کے. این السبب المتصل بین الارض والسماء, کہاں ہے وہ ذات کہ جو زمین کو آسمان سے متصل کرتی ہے؟ کہاں ہے وہ ذات جو اس عالم ظاہر کو غیب سے متصل کرتی ہے؟ امام کا کام ہے ظاہر کو غیب سے متصل کرنا. امام کا کام ہے آپ کے اعمال کو پروان چڑھانا. یعنی کس طرح سے پروان چڑھانا؟ یعنی اس طرح سے کہ تمہارے اعمال میں اگر کبھی خضوع و خشوع میں کوئی کمی ہے, اگر کبھی تمہاری نیت بھٹک گئی, اگر تمہارا زاویہ, تمہاری سمت, تمہاری ڈائریکشن کبھی غلط جگہ پر چلی گئی, ڈسٹریکٹ ہو گئی, تو ولایت کے ذریعے وہ چیز پوری ہوگی. کیوں پوری ہوگی؟ کیونکہ امام کی ولایت اور امامت کے ذریعے یہ تمام کے تمام اعمال آسمانوں تک جائیں گے. امام کو ایک بہت بڑا حکومت کرنے والا ایڈمنسٹریٹر کہنا صحیح ہے, لیکن امام مولا کائنات کی شخصیت, عہد نامہ مالک اشتر, علی بن ابی طالب کی پیشانی کے چند قطرے ہیں پسینے کے. عہد نامہ مالک اشتر, نہج البلاغہ, علی بن ابی طالب کے قلزم علم کا ایک حقیر سا قطرہ ہے. این السبب المتصل بین الارض والسماء, کہاں ہے وہ سبب جو زمین کو آسمان سے متصل کر رہا ہے؟ یہ زمین کو آسمان سے متصل کرنے کی ضرورت کیا؟ خوب توجہ کیجیے گا. یہ زمین کو آسمان سے متصل کرنے کی تک کیا ہے؟ زمین تو متصل ہے آسمان سے. حکم آ گئے غیب سے, عمل ہوگا تو یہ وہاں جائیں گے نا. نماز بہت اچھی چیز ہے, کتابوں میں رکھی ہوئی ہے, کوئی نمازی نہیں ہے. روزہ اچھی چیز ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, کوئی روزہ نہیں رکھ رہا. حجاب اچھی چیز ہے, کوئی پردہ نہیں کر رہا. صدقہ, صلہ رحم اچھی چیز ہے, کوئی یہ کام نہیں کر رہا. تو یہاں سے اعمال کیسے جائیں گے؟ الہی یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کلمہ طیبہ خدا کی جانب جاتا ہے, عمل صالح اس کو مزید پرواز عطا کرتا ہے. تو یہاں سے کچھ جائے گا تو یہ عالم اس عالم سے متصل ہوگا نا. جب یہاں سے یہ عبادتیں جائیں گی تو کس کی ولایت کے صدقے میں جائیں گی؟ اسی کی ولایت کے صدقے میں جائیں گی کہ جو پوائنٹ لاسٹ ڈیسٹینیشن تھا, جو آخری منزل تھی ولایت خدا کی. آخری منزل ولایت خدا کی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آخری منزل ولایت خدا کی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما ولیکم اللہ و رسولہ. تمہارا ولی اللہ, تمہارا ولی رسول. اس کے بعد آخری منزل کیا؟ تمہارے سرپرست وہ لوگ کہ جو رکوع میں زکات دیتے ہیں. جناب امیر, اس سے مراد آپ سب کو پتہ ہے. آخری منزل ولایت خدا کی کیا ہے؟ وجود امام معصوم. جب وہاں سے یہاں آیا, آخری منزل وجود امام معصوم ہے. جب یہاں سے دوبارہ جائے گا تو پہلی منزل وجود امام معصوم ہے. اور یہ لے کر کس طرح سے جائے گا؟ یہ لے کر جائیں گی آپ کی عبادتیں امام معصوم کی مودت بارگاہ پروردگار عالم میں. اب آئیے جناب سیدہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے 4 سطر آپ کے سامنے پیش کروں. فرمایا, جب تمام احکامات کے اوپر گفتگو کی, اس کے بعد یہ جملہ فرمایا, فاحمد اللہ الذی بعظمتہ ونورہ ابتغى من فی السماوات ومن فی الارض الیہ الوسیلہ. فرمایا دیکھو اب ہم کرو خدا کی, اس کی عظمت کے ذریعے, اس کے نور کے ذریعے, کہ جس کے نور اور عظمت کے ذریعے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اس کی جانب وسیلے کو تلاش کرتا ہے. اس کی جانب وسیلے کو تلاش کرتا ہے. جانب اس وقت کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز اپنے سفر کو شروع کر کے کسی مقام تک جائے. آپ کی عبادتیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب جائیں گی. بی بی فرما رہی ہے, ہم کرو اس خدا کی, اس کے نور اور عظمت کے ذریعے, کہ جو مخلوقات بھی اس کی زمین اور آسمان میں ہے وہ اس کے نور اور عظمت کے ذریعے اس کی جانب سفر کا وسیلہ ڈھونڈتی ہے. اس کی جانب سفر کا وسیلہ ڈھونڈتی ہے. یعنی یہ جو ولیکم اللہ و رسولہ والی آیت ہے, یہ وسیلہ ہے کیا؟ فرمایا وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي حُجَّتِهِ وَخَاصَّتُهُ. عجیب جملہ ہے, ہم خدا کا وسیلہ ہیں کس کے لیے؟ وَحُجَّتُهُ وَوَارِثُهُ وَوَارِثُ نَبِيِّهِ وَخَاصَّتِهِ وَمَحَلُّ قُدْسِهِ وَحُجَّتُ غَيْرِهِ.
دو جملے سنیے گا. ہم کون ہیں؟ فرمایا محل قدس ہی، پروردگار عالم کی ذات کی جو قدوسیت، جو تقدس ہے خدا کی ذات کا، اس تقدس کی جلوہ گاہ ہم ہیں، اس تقدس کی تصویر ہم ہیں. وہ نحن محل قدس ہی وہ وارث و رسول ہی، ہم اس کے رسول کے وارث ہیں. اور ہم کون ہیں؟ ہم وسیلہ ہیں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کا. وہ حجت و غیب ہی، ہم اس کے غیب کی حجت. خوب توجہ کیجئے اس جملے پر. یہ جو میں نے کہا تھا مخفی ستونوں کو ڈھونڈیے. غیب ہے بس. میں اس کے بعد میں مصاحب کی غیب ہے. کس نے دیکھا ہے غیب؟ دیکھیں نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا، قبر میں بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے. اگر آپ نے انسان آپ سے مطلب معذرت جنرل بات کسی نے، میں نے غیبت کی، فشار قبر ہوگا. کس نے دیکھا ہے مولانا صاحب؟ کس نے دیکھا ہے تک فشار؟ نہیں دیکھا فشار قبر ہوتے. کس نے دیکھا ہے کہ سانپ بچھو آتے ہیں قبر میں؟ جو فلاں چیز سنے گا اس کے کانوں میں یہ ڈالا جائے گا گرم کھولتا ہوا، جو فلاں سورہ واقعہ پڑھیے کہ ان کے گرم غلیظ گندگی پلائی جائے گی جو ان کے آنتوں کو کاٹ دے گی، لیکن لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندہ ہوں گے. کہاں سے پتہ لگے کہ ہے؟ بی بی فرما وَنَحْنُ حُجَّتُهُ فِي غَيْبِهِ، خدا کی جتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کی حجت ہم ہیں. یعنی کیا مطلب؟ جب آپ مشہد جاتے ہیں امام رضا کے روضہ مطہر کے سامنے تو علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ السلام کیا آپ کو اشارہ، امام رضا علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو بے نمازی کا یہ گناہ. جناب سیدہ نے آپ کو آ کے آج تک بتایا. سوال ہے میرا آپ سے، یہ جو حجت کہہ رہی مولا کائنات نے بتایا ہم کو آ کر کہ کس طرح سے کیا حجت ہمیں غیب کی ہے، لیکن پریکٹیکلی عملی لحاظ سے کوئی پوچھے تو کیا جواب ہے؟ کس طرح سے اہل بیت حجت خدا کے غیب پر. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ ہماری زندگیوں کو دیکھو، ہماری طہارت کو دیکھو، ہمارا زندگی گزارنے کا طرز دیکھو. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ نہ ہو اور علی یہاں پر اتنی محنت کریں؟ یعنی وہ شخص جو اسلامی دنیا کا سب سے بڑا کمانڈر ہے، سب سے بڑا فوجی ہے، جس کو انسینٹیوز ملنے چاہیے تھے، جس کو سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، جس کو سب سے زیادہ پلاٹس باغات ملنے چاہیے تھے رسول خدا سے، نہیں ملے، اور اگر ملے تو واپس کر دیے. عمرو بن عبد الود مرہب کو قتل کیا، اس کے بدن کو برہنہ نہیں کیا. کیا مطلب؟ کہا مجھے شرم آتی ہے مردہ کے جسم کو برہنہ کرتے ہوئے. یہ علی ابن ابی طالب کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب وجود خدا کو دیکھ رہے ہیں. ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، میں نے کبھی کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا. یعنی میں اپنے خدا کی نگاہوں کو اپنے اطراف میں احساس کر رہا ہوں. میرے خدا کا تقاضا مجھ سے یہ نہیں ہے کہ مردے کے جسم کو برہنہ کرو. یہ غیب اگر دیکھنا ہے علی ابن ابی طالب کے عمل سے ثابت ہوگا. اگر غیب دیکھنا سیدہ کونین کی زندگی سے ثابت ہوگا. اگر غیب دیکھنا سیدہ کی پیمن لگی ہوئی چادر اور برقع سے ثابت ہوگا. اگر غیب دیکھنا علی ابن ابی طالب کی نالین سے ثابت ہوگا کہ جب مدینے کے ہر گھر میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا جا رہا تھا، علی ابن ابی طالب کے گھر میں جو کی روٹی نہیں تھی، نالین میں پیون تھی، جبے میں پیون تھے. یہ مال غنیمت کہاں گیا؟ صدقے میں دے دیا. وہ جو شخص دنیا کے لیے کام کر رہا ہو وہ اپنی دولت اس طرح سے نہیں اٹھاتا. اور جب حاکم بنتا ہے، جب حاکم بنتا ہے تو جو کی سوکھی ہوئی روٹیاں پوٹلی میں بند کرتا ہے، مہر لگاتا ہے. یا علی، صحابی نے کہا کیا کر، اس کو کون چرائے گا؟ کہا میری بیٹی کبھی اپنے حصے کا روغن زیتون اس میں نہ ڈال دے. کون ہے یہ؟ کس طرح سے؟ جو شخص دنیا کی خاطر جنگ کر رہا ہو کہ جب سیٹلمنٹ ہو جائے گا، حالات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، جنگیں ختم ہو جائیں گی تو میں بھائی ہوں، داماد ہوں، حکومت مجھے ملے گی. جب مد مقابل کی تلوار ٹوٹ جائے نا، جنگ میں حملہ کیا علی ابن ابی طالب پر، فانکسر سیفہ، اس کی تلوار ٹوٹ گئی. اس نے کہا حب لی سیفک، علی اپنی تلوار دو مجھے. میں نے ہتا، ویپن نہیں ہے میرے پاس، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، بے انصافی ہے، اپنی تلوار دو. فرما بسیفہ، ادھر اس کا جملہ یہ دے تلوار. اس نے تو کیسے لڑے گا؟ کہا اس کو چھوڑ، تو جب آیا پہلے حملہ کیا تو نے، میں نے اپنا دفاع کیا، اب تو ساحل ہے. میری شان کے خلاف ہے کہ ساحل کو بغیر جواب دینا.
حجت غیب خداوند تبارک و تعالی، یہ ہے حجت غیب خداوند تبارک و تعالی. ونحن حجت غیبہ ومحل قدسہ، پروردگار کے تقدس کا مرکز زمین پہ ہم ہیں. وخاصتہ، خدا کے سب سے خاص الخاص بندے ہم ہیں اور اس کے نبی کے وارث ہم ہیں. آل و رسول ہی، رسول کی آل ہم ہیں، رسول کے گھر والے ہم ہیں. یعنی ایک خاندان میں کتنی خصوصیتیں دیکھو گے. اگر رسول کے ذریعے سیدہ کا مطالعہ کرو گے تو رسول کی سب سے خاص ترین شخصیت یہ ہیں. اگر توحید کے لحاظ سے دیکھو گے تو محل تقدس سے پروردگار جناب سیدہ ہیں. اگر وسیلے کے لحاظ سے دیکھو گے ابتغى من فی السماوات ومن فی الارض الیہ الوسیلہ، جو مخلوق بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ وسیلہ ڈھونڈ رہی ہے. وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ، ہم اس کا وسیلہ ہیں اس کی مخلوق میں. کس مخلوق میں؟ یعنی جنت کے اگر شعلے بھڑک رہے ہیں، اگر جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اگر جنت کی نہریں جاری ہیں، اگر جبرائیل زمین و آسمان کے درمیان حرکت کر رہا ہے، یہ سب خدا کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر خدا کی مخلوق ہے، حیات کا وسیلہ ہے، جہنم کے شعلے ہمارے غضب کا مظہر ہیں، جنت کی نعمتیں ہماری رحمت کا مظہر ہیں، جبرائیل کا وسیلہ ہم ہیں، اسرائیل اسرافیل میکائیل کا وسیلہ ہم ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا وسیلہ ہم ہیں. یہ جو مخلوقات الہی ہیں وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ، سیدہ کا نفس کلام یہ ہے کہ ہم خدا کی مخلوقات میں جہاں مخلوق کا تصور ہے وہاں پنجتن کی جانب دست گدائی کا تصور ہے. یہ سیدہ، اور کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ شیوخ مدینہ آئے، کہا کہ یا علی دیکھو ان ابنت رسول اللہ تب کی لیلن و نہارا. جملہ سنیے، رسول کی بیٹی دن رات رو رہی ہیں. یعنی آپ مان بھی رہے ہیں رسول کی بیٹی، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی مجھے بتائیے. ابنت رسول تب کی لیلن و نہارا فلا یہنأ احد بالنوم فی فراشنا، رات کو جب ہم اپنے بستروں پہ جاتے ہیں نا تو سیدہ اتنا چیخ کر روتی ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی. ہاں مجھے بتائیے، اور جملہ کیا کہا گیا پتہ ہے آپ کو؟ کہ اپنے باپ کے غم میں صبح شام رو رہی ہیں. کیوں رو رہی ہیں؟ یعنی مسلمانوں تمہیں نہیں پتا کیوں رو رہی ہے سیدہ؟ ایک غم ہو تو بات کی جائے. محسن کی شہادت ہے، درد بازو ہے، درد پہلو ہے، باپ کا داغ ہے، علی کی مظلومیت ہے. کہا کہ شہزادی یہ گزارش لے کر آئیں مدینے کے لوگ، شیوخ مدینہ، کہ آپ دن اور رات روتی ہیں، لہٰذا آپ کیا رات کو روئیے دن کو. کہا یا علی ان سے کہیے جا کے ما اقل مقصی بینہم، بہت کم دن رہ گئے میرے مدینے. بخدا جب یہ انسان جملہ پڑھتا ہے نا تو اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سیدہ کا گھر بہت چھوٹا گھر تھا، مولا کائنات کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، صحن میں نامحرم ہے، جناب زینب کہاں پر ہوں گی؟ اگر جناب زینب نے جملہ سنا ہوگا میری شہزادی زینب 5 برس کی ہے، 4 برس کی بچی، ماں اپنی موت کا اعلان کر رہی ہے، کیا چھریاں چلی ہوں گی دل پر؟ تو مولا کائنات یہ کرتے تھے کہ صبح کو شہزادی حسن حسین کا ہاتھ تھام کر جنت البقیع جاتی تھی، مولا کائنات نے بیت الحسن بنا دیا تھا، 4 ستون بنائے، اس پر ایک سائبان ڈال دیا، بی بی دن کو جاتی تھی وہاں گریا کرتی تھی بقیع میں، اور پھر عصر کے وقت مولا جاتے تھے اور پھر روایت کے الفاظ مقتل کے ساقہا بین یدیہ، فاطمہ کو اپنے آگے آگے چلا کر لاتے، فاطمہ کو اپنے آگے چلا کر لاتے تھے. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، دستور اہل بیت کے گھرانے کا یہ ہے کہ خاتون پیچھے چلے، برقع پوش خاتون پیچھے چلے، سیدہ برقع پوش ہیں، علی آگے چلا کر کیوں لا رہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ سیدہ کی جسمانی حالت ایسی تھی کہ جس بی بی کا بازو شکستہ ہو، جس بی بی کی پسلیاں شکستہ ہو، جس بی بی کے بدن میں رمق نہ رہ گئی ہو، نقاہت اور کمزوری کا عالم یہ کہ تاریخ کے بعض واقعات کے مطابق کبھی دیوار کا سہارا لے کر چلتی تھی. مجھے نہیں پتا کہ 18 سال کی میری شہزادی یہ دیوار کا
سہارا لے کر چلتی کیوں تھی؟ میں کہوں گا یا علی وہ سا کہاں بین یدئی ہے، علی اپنے آگے آگے چلا کر لاتے تھے. کیوں لاتے تھے؟ اس لیے کہ سیدہ کو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، اور ٹھوکر لگ کر شہزادی زمین پر گر نہ جائے. میں کہوں گا اے مولا کائنات، کچھ قدموں کا شہزادی کا اتنا احترام ہے کہ آگے آگے چلا. اے میرے مولا اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأحرق عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم تقبل منا ومن بارئها ومؤسسها بقبول حسن. پروردگار جو اس مجلس میں موجود ہے جناب سیدہ کی مظلومیت کی قسم دیتے ہیں تجھ کو، جو حاجت لے کر آئے، جو پریشان تنگ دست نادار قرضدار بے اولاد کسی مشکل میں گرفتار، اس مشکلات کو دور فرما. پروردگار اس مجلس کو حضرت حجت صاحب الزمان کے لیے تعزیت، تسلیت، سکون، اطمینان، آرام کا ذریعہ بنا. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. پروردگار رسول خدا قرآن کے دشمنوں کی سازشوں کو رخ ان کی جانب موڑ دے. پروردگار تمام مومن مومنات سے اس عزاداری کو قبول فرما. اراکین جو محترم ٹرسٹ کے ہیں جنہوں نے جگہ فراہم کی ہے، اسی طرح سے بانیان مجلس کے جنہوں نے اس پر شہزہ کو منعقد کیا ہے، پروردگار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں قبول فرما. پروردگار جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے مرحومین، مرحومات، والدین، محسنین، اساتذہ، ذوی الحقوق، ارحام، رشتہ دار، ان سب کی مغفرت فرما. حضرت کے ظلم میں تعجیل فرما، ان کے انصار عوام میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے.